کبھی سوچا ہے کہ ہمارے فون میں موجود ایپس سے لے کر سب سے پیچیدہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک یہ سب کچھ آخر کام کیسے کرتا ہے؟ آج ہم پردے کے پیچھے جھانکیں گے اور اس بنیادی منطق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہماری پوری ڈیجیٹل دنیا کو چلاتی ہے، اور دیکھیں گے کہ ایک سادہ سی چائے کی پیالی ہمیں اس کے بارے میں کیا کچھ سکھا سکتی ہے۔ تو چلیں سیدھے اصل سوال پر آتے ہیں۔ ہم ہر وقت کمپیوٹر سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن کیا وہ واقعی ذہین ہیں؟ کیا وہ ہماری طرح سوچ سکتے ہیں؟ جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ حقیقت یہ ہے، جیسا کہ یہ جملہ بتاتا ہے، کہ کمپیوٹر خود سے ذہین نہیں ہوتے، وہ تو بس ایک آلہ ہیں۔ اصل جادو تو انسانی دماغ میں ہے۔ ہر سافٹ ویئر کی شروعات ایک انسان سے ہوتی ہے جو کسی مسئلے کو سمجھتا ہے اور پھر اسے حل کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ تو سب کچھ یہیں سے شروع ہوتا ہے، مسئلہ حل کرنے کے فن سے۔ اس سے پہلے کہ کوڈ کی ایک لائن بھی لکھی جائے، ہمیں ایک انسان کی طرح سوچنا ہوتا ہے، مسئلے کو سمجھنا ہوتا ہے اور ایک منصوبہ تیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب سے اہم قدم ہے۔ اچھا، تو مسئلہ حل کرنا آخر ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ کسی بھی پیچیدہ گتھی کو سلجھانے اور اس کا جواب تلاش کرنے کا عمل ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر کمپیوٹر سائنس کی پوری دنیا کھڑی ہے۔ ہر ایپ، ہر ویب سائٹ، ہر گیم، ان سب کا آغاز ایک مسئلے کے حل سے ہی ہوتا ہے۔ جب ہم انسان کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں تو ہم ایک منظم طریقے سے گزرتے ہیں، بھلے ہی ہمیں اس کا احساس نہ ہو۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا، پھر ہم مختلف حلوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بعد ہم سب سے بہترین حل چنتے ہیں اور آخر میں اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ عمل یہیں ختم نہیں ہوتا۔ یہ کوئی سیدھی لکیر نہیں، بلکہ ایک مسلسل چکر ہے۔ ایک حل کو آزمایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کیا کام کر رہا ہے اور کیا نہیں، اور پھر اسے مزید بہتر بنایا جاتا ہے۔ یہ مسلسل بہتری کا عمل ہی اچھے سافٹ ویئر کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس انسانی منصوبہ موجود ہے۔ اب ہمیں اسے ایک ایسی زبان میں بدلنا ہے جس سے کمپیوٹر سمجھ سکے۔ یہیں پر الگورتھم کا تصور آتا ہے۔ اسے آپ سافٹ ویئر کی ترکیب سمجھ لیں۔ تو الگورتھم بالکل ہے کیا؟ آسان لفظوں میں یہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے قدم بقدم ہدایات کا ایک سیٹ ہے، بالکل ایک کھانے کی ترکیب کی طرح۔ پہلے یہ کریں، پھر وہ کریں، جب تک کہ کام مکمل نہ ہو جائے۔ ہر قدم بالکل واضح اور صاف ہونا چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سب پہلے سے ہی الگورتھم کے ماہر ہیں۔ ہم ہر روز الگورتھم استعمال کرتے ہیں۔ صبح الارم بجنے پر ہمارا معمول، کام پر جانے کا راستہ، یہاں تک کہ کافی بنانا بھی، یہ سب الگورتھم ہی تو ہیں۔ ہم بس ان کے بارے میں اس طرح سوچتے نہیں ہیں۔ چلیں، چائے بنانے کی سادہ سی مثال لیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے، لیکن ایک کمپیوٹر کے لیے ہر چھوٹے سے چھوٹے قدم کو بتانا پڑتا ہے۔ صرف پانی ابالیں کہنا کافی نہیں ہے۔ کتنا پانی، کس درجہ حرارت پر، کتنی دیر تک، ہر ہدایت بالکل واضح ہونی چاہیے، ورنہ کمپیوٹر الجھن کا شکار ہو جائے گا۔ یہی الگورتھم کی خوبصورتی بھی ہے اور چیلنج بھی۔ تو اب ہمارے پاس ہماری لکھی ہوئی ترکیب یعنی الگورتھم موجود ہے، لیکن کبھی کبھی الفاظ تھوڑے پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پروگرامرز اکثر ایک بصری خاکہ بناتے ہیں، اسے فلو چارٹ کہتے ہیں، اور یہ پروگرام کا بلو پرنٹ ہوتا ہے۔ فلو چارٹ کا پورا مقصد ایک پیچیدہ عمل کو لے کر اسے ایک سادہ بصری نقشے میں تبدیل کرنا ہے۔ اس سے ایک نظر میں یہ دیکھنا آسان ہو جاتا ہے کہ پروگرام کیسے کام کرے گا، معلومات کہاں سے آئے گی اور کہاں جائے گی۔ یہ بالکل ایک جی پی ایس کی طرح ہے جو کوڈ کی منطق کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہر فلو چارٹ کچھ بنیادی شکلیں استعمال کرتا ہے، جیسے ایک بصری زبان، اوول یعنی انڈے جیسی شکل آغاز اور اختتام کے لیے، متوازی الاضلاع ڈیٹا کے اندر آنے یا باہر جانے کے لیے، مستطیل وہ جگہ ہے جہاں اصل کام ہوتا ہے، حساب کتاب، پروسیسنگ، اور سب سے اہم ہیرا جو ایک فیصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں پروگرام کو ہاں یا نہیں کی بنیاد پر ایک راستہ منتخب کرنا ہوتا ہے۔ چلیں اسے عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ فلو چارٹ ایک طالب علم کے نمبر لیتا ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے، نمبروں کو ان پٹ کے طور پر لیتا ہے، فیصد کا حساب لگاتا ہے، اور پھر فیصلہ کرنے کی جگہ پر پہنچتا ہے۔ کیا فیصد 70 سے زیادہ ہے؟ اگر ہاں تو یہ ایک پیغام پرنٹ کرتا ہے، اگر نہیں تو یہ دوسرا پیغام پرنٹ کرتا ہے، اور آخر میں یہ ختم ہو جاتا ہے، سادہ، منطقی اور بالکل واضح۔ تو خلاصہ یہ ہے،
الگورتھم پروگرام کا سوڈو کوڈ ہے، یعنی اصل کوڈنگ سے پہلے سادہ زبان میں لکھا گیا ایک منصوبہ۔ یہ تحریری ترکیب ہے۔ دوسری طرف فلو چارٹ اس ترکیب کا تصویری خاکہ ہے۔ ایک بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، دوسرا دکھاتا ہے کہ معلومات کا بہاؤ کیسے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہماری ترکیب یعنی الگورتھم اور بلو پرنٹ یعنی فلو چارٹ تیار ہے۔ لیکن ہر ترکیب کو اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا میں ہمارے اجزاء ڈیٹا ہیں، اور جس طرح ایک شیف اپنی پینٹری کو منظم رکھتا ہے، اسی طرح ایک پروگرامر کو اپنے ڈیٹا کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے ڈیٹا سٹرکچرز کہتے ہیں۔ تو ڈیٹا سٹرکچر کیا ہے؟ یہ صرف کمپیوٹر کی میموری میں ڈیٹا کو منظم کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ سوچیں، اگر باورچی خانے میں ہر چیز بکھری پڑی ہو تو کھانا پکانا کتنا مشکل ہوگا، لیکن اگر سب کچھ اپنی جگہ پر ہو تو کام تیزی اور مؤثر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ڈیٹا سٹرکچرز بھی پروگراموں کے لیے بالکل یہی کام کرتے ہیں۔ ایک کلاسک ڈیٹا سٹرکچر ہے اسٹیک۔ اسے پلیٹوں کے ڈھیر کی طرح سوچیں۔ جو پلیٹ سب سے اوپر رکھی جاتی ہے وہی سب سے پہلے اٹھائی جاتی ہے، یعنی آخری اندر پہلی باہر، یا لائفو۔ ویب براؤزر میں بیک بٹن بالکل اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ اسٹیک کے برعکس ہے کیو۔ یہ بالکل کسی بھی لائن کی طرح کام کرتی ہے، جیسے سنیما کے ٹکٹ کی لائن۔ جو پہلے آتا ہے اس کی باری پہلے آتی ہے، پہلا اندر پہلا باہر، یا FIFO۔ پرنٹر کو بھیجے گئے کام اسی طرح کام کرتے ہیں۔ جو دستاویز پہلے بھیجا جاتا ہے وہی پہلے پرنٹ ہوتا ہے۔ تو آئیے ان تمام ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم نے انسانی سوچ سے شروع کیا اور ڈیٹا کو منظم کرنے تک پہنچ گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر وہ سافٹ ویئر کیسے بناتے ہیں جسے ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کمپیوٹر کی سوچ کا پورا عمل۔ یہ ایک انسانی خیال سے شروع ہوتا ہے۔ اس خیال کو ایک الگورتھم یعنی ترکیب میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ فلو چارٹ یعنی بلو پرنٹ اس کی منطق کو بصری شکل دیتا ہے، اور ڈیٹا سٹرکچرز یعنی منظم اجزاء اسے چلانے کے لیے ضروری مواد فراہم کرتے ہیں۔ یہ چاروں ستون مل کر ہر سافٹ ویئر کی بنیاد بناتے ہیں۔ اب جبکہ یہ بنیادی تعمیراتی بلاکس معلوم ہیں، تو سوچیں، اگر کمپیوٹر کو کچھ بھی سکھایا جا سکتا تو اسے کون سا مسئلہ حل کرنا سکھایا جائے گا؟ دنیا کو صاف کرنا، ٹریفک کو ٹھیک کرنا، یا صرف بہترین چائے بنانا؟ امکانات واقعی لامحدود ہیں۔